الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مثال دی گٹھلی اور دانے کی، کہ اللہ کہتا ہے کہ میری قدرت کے شاہکار کو دیکھیے کہ میں گٹھلی کو پھاڑتا ہوں، اس میں سے ایک بہترین زبردست درخت نکال دیتا ہوں، اور دانے کو پھاڑتا ہوں، اس میں سے ایک بہترین زبردست پودا نکال دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، اور کوئی کر سکتا نہیں ہے اس کو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی مثال ہے زندہ کو مردہ کرنے کی اور مردہ کو زندہ کرنے کی، اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دراصل یہاں سمجھایا یہ گیا تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد رب تعالیٰ اٹھائے گا۔ جو لوگ اس چیز کے منکر ہیں کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے اٹھائے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس چیز کو دیکھو کہ اللہ رب العالمین بے جا مردہ چیز یعنی گٹھلی اور دانے میں سے کس طرح پودا اور درخت نکال دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مردہ کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میری قدرت کی اور شاہکار کو دیکھیے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو پیدا فرمایا، چاند اور سورج کو پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ صرف اس کو میں نے اس وجہ سے پیدا نہیں فرمایا کہ تم اسے دیکھو، اس کے فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو چاند ہے، تم جب رات کے اندر چلتے ہو تو تمہیں اس سے روشنی محسوس ہوتی ہے، اور تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوتی، اندھیرا تمہیں نہیں نظر آتا۔ اور فرمایا کہ سورج جو ہے یہ تمہارے لیے دن کے اندر رزق روزی تلاش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ فرمایا جو یہ رات ہے یہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب اگلی آیات کے اندر، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم النجوم، جس نے پیدا کیا ستاروں کو، فرمایا کہ لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، ستاروں کو بھی ایسے بے جا مقصد پیدا نہیں کیا۔ ستاروں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم سمندر اور زمین کے اندر جب راستہ طے کرو، سفر طے کرو، تو تمہیں راستہ معلوم ہو جائے، تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے ستاروں کے ذریعے سے غیب کا علم معلوم کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ ستاروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا قرآن اس کے بالکل برعکس بات کر رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ میرے پاس جب آؤ تو تم مشرک نہ ہو، پھر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ کھول کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے، تم جان لو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دراصل انسان کو ایک نصیحت کی ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں پوری دنیا ہے، جب چاہے اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا سے ختم کر دے، مار دے، جب چاہے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دے، اٹھا دے، تو اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی چیز ماورا نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی۔ انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے ساری زندگی جینا ہی ہے، مرنا نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور دنیا کے اندر نظر بھی آتی ہے کہ بالآخر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ ذرا آپ تصور کریے کہ انسان کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے انسان بے جا اپنے بستر پر، اپنے چارپائی پر پڑا ہوتا ہے، اور اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ غم سے نڈال ہوتے ہیں، اور وہ اس دنیا سے چلا جا چکا ہوتا ہے، رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے آس پاس ارد گرد کے جو مساجد ہے اس کے اندر یہ اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں فوت ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اس کو اس پھٹڑے پر لٹا دیا جاتا ہے جہاں کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس بات پر ذرا غور کریں کہ کیا انسان ہے جو کہتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میرا فلاں اسٹیٹس ہے،
میرا دنیا کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب وہ اس نہانے کے لیے اسے رکھا جاتا ہے تو اس کے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں اسے اتار کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اور ارد گرد کے لوگ اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی کیا جائے کیونکہ اس کی لاش میں سے بانس اور بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ تم اچھے عمل کر کے آؤ، جب اللہ رب العالمین کے پاس آؤ گے اچھے عمل ہوگے تو پھر تمہیں نہ اس دنیا کے اندر پریشانی ہوگی نہ اس دنیا کے اندر پریشانی ہوگی۔ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک رب مانو، اس ایک الہ سے تمام حاجات مانگو اور اسی رب کے سامنے جھک جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔